ہاروت اور ماروت کا قصہ آج میں بیان کرنے لگی ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ عرض ہوا کہ یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم اگلے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو بھی گناہ کرنے لگو گے، تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی وردگزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ ہم اسی عزم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کریں گے۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسینہ جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو راستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اس میں اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد۔ شراب پی لی۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی اور اس میں اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اس میں اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے مستلب کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا انشاءات اترا تھے، یہ اس میں اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نا شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی ثبوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجا لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے کہ پھر یہ دونوں حضرت ادریس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کا اختیار دیجیے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اونٹھا لٹکا دو۔ فرشتوں کو حکم کیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کے بابل کے کنویں میں اونٹھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ لٹکے ہوئے فرشتے باری باری اسے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میری ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے ہوا کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔